میری بات پہ غور فرما لیا آپ نے؟ بس بیان میں نے سمیٹ دیا۔ اگر مسلمان شیر خدا کو پہچان لیتا اور شیر خدا کی بیٹی کو 9 میل نہ چلاتا، آج ذلت و رسوائی اس کا مقدر نہ بنتی۔ میری شہزادی نے شام کے بازار میں فرمایا تھا، او کوفے اور شام والو، تمہاری حکومتوں کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ یہ فقرے میری شہزادی کی۔ جس دماغ سے تم سوچتے تھے تم نے وہ دماغ کچل دیا۔ اور جو دل تمہاری زندگی کے لیے دھڑکتا تھا تم نے اس دل کو مسل دیا۔ میرے عزیزو، ہماری جانیں قربان ہیں اس علی کی بیٹی پر جسے 9 میل پیدل چلایا گیا۔ پوچھے بزرگ محترم شفقت صاحب سے، بڑا مطالعاتی بزرگ ہیں ہمارے، گھر میں چلتی تھی نا تو علی اپنی ابا قدموں کے نیچے بچھا دیتے تھے کہ میری بیٹی کو زمین سخت نہ محسوس ہو۔ مگر کربلا سے شام کے سفر میں اسے 9 میل پیدل چلا دیا۔ پوچھئے میرے بزرگ جناب کاظمی صاحب سے کہ سر پہ تو چادر نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟ خدا کی قسم نہیں تھی، جوتیاں شام غریباں خیموں میں جل گئی تھیں۔ مگر کیا بات ہے شیر دل بیٹی کی کہ پتھریلی زمین پر زخمی پاؤں کی تلیوں کے ساتھ چلی، اور جب یزید کے دربار میں پہنچی تو زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز میں علی کا وہ جلال تھا کہ پورا دربار تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، ابو برزہ اسلمی، اس نے ساتھ والے سے کہا میں نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، یہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا بابا علی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے۔ اس نے کہا علی کی بیٹی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ تو وہ صحابی فرماتا ہے لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہیں سے آواز دیتا ہے علی کی بیٹی تیرے نانا کا صحابی ہوں، اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ گرتا پڑتا قریب پہنچ گیا، دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ خاتون علی کے مردانہ لہجے میں کیوں بول رہی تھی؟ اب سن سکو تو مصائب کسی زخمی کرنے کا نام نہیں ہے، روح کے لطیف زخموں کو مصائب کہتے ہیں۔ جی ہاں، خدا کی قسم مردانہ لہجے میں اس لیے بول رہی تھی، علی کے لہجے میں بتا رہی تھی وہ بے غیرت یزید چادریں چھین کر سمجھتا ہے ہم پردے سے محروم ہو گئے۔ شریف لہو کے لیے فقرہ، اس فقرے پر علی نے نجف سے آ کے علی کی بیٹی کو شاباش دی۔ فرماتی ہیں کہ پردے سے ہمیں محروم کر دیا تو نے، او بے غیرت سن، میں وہ عظیم پردے دار ہوں، وہ عظیم پردے دار ہوں
جو اپنے لہجے کا پردہ رکھنا بھی جانتی ہوں ایمان سے. میں نامحرموں میں اپنے لہجے کو کیوں بے پردہ کروں؟ یزید جیسا دشمن کہنے لگا کہ اتنی تکلیفوں میں بھی زبان میں وہی علی والی فصاحت و بلاغت ہے. کہا بے غیرت، میری فصاحت و بلاغت تو کربلا میں رہ گئی، تیرے دربار میں تو وہ مصیبت پڑی کہ مجھے بھائیوں کی موتیں بھول گئیں. کسیانہ ہو کر کہتا ہے کیا مصیبت پڑی؟ شریف لہو سمجھے اسے. تو علی کی بیٹی نے فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میں زینب اور تجھ سے بات کروں؟ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں. جب دربار میں لوگ کھڑے ہو گئے نا تو درباریوں سے خطاب کیا، بولو دربار میں آنے والوں تمہارا مذہب کیا ہے؟ عیسائی ہو؟ کہا نہیں. یہودی ہو؟ 7,000 آوازیں آئیں نہیں. کون ہو کہ مسلمان ہیں؟ مسلمان کا نام آیا تو فرمایا او کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا. ادھر محمد کا نام آیا، ادھر محمد کی بیٹی کو جلا لایا اور فرمایا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرتوں میرے قریب آؤ، ادھر آؤ، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو، جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹی کا مذاق اڑاؤ. اچانک دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی عورت سر پیٹتی ہوئی دربار میں آئی. واہ محمدہ، واہ علیہ. یزید نے گھبرا کے دیکھا، اس کی اپنی بیوی تھی ہند. اس نے جلدی سے ابا اتار کے بیوی پہ پھینکی کہ مردوں میں کیوں آ گئی، واپس جا محل میں. اس نے ابا ایک طرف پھینک دی، یزید کو دھکا دیا اور کہا بے غیرت کمینے، اپنی بیوی کے پردے کا خیال ہے، اور جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلا تھا بھرے دربار میں فریاد کر رہی ہے، کوئی اس کے سر پہ چادر رکھنے والا بھی نہیں ہے. خدا مند عالم ہماری اس شہزادی کے صدقے میں اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، اور ان بزرگوں کا سایہ کاظمی صاحب جیسے روشن عقیدے والے بزرگوں کا ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا، اور اتنی محبت و مودت اہل بیت پھیل جائے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو جائے، فرقوں کا خاتمہ ہو جائے، اور سب ایک دوسرے کے گلے مل کر مولا کا ذکر کریں بھی صحیح اور مولا کا ذکر سنیں بھی صحیح. اچھا دوستو، زندگی رہی تو پھر ملیں گے. خدا حافظ. یہ تھے قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی آف لاہور. ایک اعلان، اس کے بعد ذاکر اہل بیت سید شفقت محسن کاظمی آف گجرات خطاب فرمائیں گے. ایک مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے 29 اپریل بروز جمعۃ المبارک 9 بجے صبح سے شام گئے تک، اور اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی. یہ مجلس